حضرت السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تقریر کے فرائض کو انجام دے رہے تھے علی جناب مولانا عارف صاحب قبلہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس محفل کے سلسلے میں آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی ہیں، میں نہیں جانتا، مگر میں اس وقت اس فرش پہ بیٹھنے والے تمام مومنین کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ شہزادی کا جشن منانے کا ذمہ اس سال بنارس کے ان مومنین کے حوالے ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء کرام سیریا کی سرزمین پہ اس جشن کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ گزشتہ لگ بھگ 5 برس سے جب سے سیریا کا راستہ بند ہوا ہے، تب سے یہ جشن ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور ہر سال اس جشن سے قبل ایک قرعہ نکالا جاتا ہے جس میں شہروں کے نام ہوتے ہیں۔ اس سال اس قرعہ میں بنارس کا نام نکلا۔ قابل مبارکباد ہے یہ سرزمین اور آپ لوگ کہ اس سال بنارس کا نام نکلا ہے، اور یہ جشن اس سال بنارس کی سرزمین پہ منعقد کیا گیا ہے۔ تمہیدی بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے۔ ہمارے مہمان شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں آپ کے روبرو تشریف لے آئیں گے۔ مولانا عارف صاحب قبلہ نثری گفتگو کر چکے ہیں، مزید نثری گفتگو شہزادی کے حوالے سے کرنے کا نہ وقت ہے نہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش ہے۔ مولانا کی پوری تقریر کو میں مصروں میں سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، مگر اس سے قبل مولانا نے گفتگو کے درمیان ایک بات عرض کیا کہ 2 خضر کے درمیان شہزادی کا سفر تھا۔ میں بھی وہیں اپنی بات کو آپ کو وہیں پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان مصروں کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد، ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد، ہر محفلیں سجیں گی حدیث کسا کے بعد، ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد، ہر محفلیں سجیں گی حدیث کسا کے بعد، ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد، ہر محفلیں سجیں گی حدیث کسا کے بعد، تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے، برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد۔ میں شہزادی کے حوالے سے اپنی گفتگو کا میں نے آغاز کیا، اب یہاں پہ میں بات کو روک دیتا ہوں۔ میں مولانا کی بات جہاں پہ انہوں نے ختم کیا وہیں پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ دوسی پورہ کی سرزمین، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی آپ کی خدمت میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ شہزادی جس کی نوکری جہاں پہ لگا دیتی ہے اس کو وہاں حاضر ہونا پڑتا ہے، جس کی قسمت میں ان کے دربار کی نوکری نہیں ہوتی وہ لاکھ کوشش کر کے بھی اس جگہ تک نہیں آ پاتا۔ اب میں مصروں کا آغاز کر رہا ہوں، مصرے ایک بار پھر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسی پورہ کی سرزمین پہ جیسے مصرے سنے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد، ہر محفلیں سجیں گی حدیث کسا کے بعد، تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے، برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد، کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج، زہرا علی سے پہلے ہیں اور مصطفیٰ کے بعد۔ ہر
ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد اب شعر حاضر کر رہا ہوں. مولانا نے جہاں پہ گفتگو ختم کیا ہے وہاں پہ لا رہا ہوں آپ کو. ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, ہر محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد. تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے, برساتی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد. کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج. مولانا شعر حاضر کر رہا ہوں. کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج. زہرا علی سے پہلے ہے اور مصطفیٰ کے بعد, کہ زہرا کے بعد پھر سے اگر ہو مباہلہ. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج. زہرا علی سے پہلے ہیں اور مصطفیٰ کے بعد. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات مل جل کے. ایک اور بلند ترین صلوات بھیجیں آپ حضرات. یہ ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد. محترم جناب سہیل بستوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ایک بابا سے بلند نعرے صلوات سے استقبال کیجیے ان کا. ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, ہر محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد. تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے, برساتی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد. کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج. زہرا علی سے پہلے ہیں اور مصطفیٰ کے بعد. ایک مباہلہ آپ حضرات نے سماعت فرما لیا. اب میں وہاں پہ لا رہا ہوں جہاں پہ مولانا نے اپنی تقریر روکی ہے کہ تختی پہ دونوں بچوں کی تحریر ایک ہے. تختی پہ دونوں بچوں کی تحریر ایک ہے, یعنی کہ ماں کے شیر کی تاثیر ایک ہے. تختی پہ دونوں بچوں کی تحریر ایک ہے, یعنی کہ ماں کے شیر کی تاثیر ایک ہے. یعنی کہ ماں کے شیر کی تاثیر ایک ہے کہ زہرا کے بعد پھر سے اگر ہو مباہلہ, دو بھائیوں کے بیچ میں ہمشیر ایک ہے. زہرا کے بعد پھر سے اگر ہو مباہلہ, دو بھائیوں کے بیچ میں ہمشیر ایک ہے. دو بھائیوں کے بیچ میں ہمشیر ایک ہے. آئیے اب حضرات آپ کو آج کے جشن کے حوالے سے آمادہ کرنے کے لیے ان مصروں کا سہارا لیتا ہوں کہ تیری طوطی جہان میں بولے. شہزادی جناب زینب کے حوالے سے آج کا یہ جشن ترائی مقاصدہ, جس کا مصرع شام کی ظلمت میں ہے روشن, آج بھی روضہ زینب کا. شام کی ظلمت میں ہے روشن, آج بھی روضہ زینب کا. مقامی تمام شعراء کرام سے بسط ادب التماس کرتا ہوں کہ صرف اور صرف مصرع ترا پہ کلام پیش کریں, کیونکہ ہماری فہرست بہت طویل ہے. مہمان شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ترائی کلام کے ساتھ ساتھ مہمان شعراء کرام غیر ترائی کلام بھی پیش کریں. اس لیے تھوڑا سا اختصار سے کام لیا جائے تو ہماری بھی خواہش پوری ہو جائے گی اور آپ کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی کہ تیری طوطی جہان میں بولے, روشنی ہر زبان میں بولے. شہزادی جناب زینب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. تیری طوطی جہان میں بولے, روشنی ہر زبان میں بولے. تو جسے پال دے بڑا ہو کر مسجدوں سے اذان میں بولے. نہیں میں ایسے نہیں, بڑا قیمتی مصرع میں پیش کر رہا ہوں. تیری طوطی جہان میں بولے, روشنی ہر زبان میں بولے. تو جسے پال دے بڑا ہو کر مسجدوں سے اذان میں بولے. تو اگر چپ رہے تو صبر تیرا رسیوں کے نشان میں بولے. تو اگر چپ رہے تو صبر تیرا رسیوں کے نشان میں بولے. رسیوں کے نشان میں بولے کہ مشورہ تجھ سے کر رہا ہے امام. مشورہ تجھ سے کر رہا ہے امام, کون اس درمیان میں بولے. مشورہ تجھ سے کر رہا ہے امام, کون اس درمیان میں بولے. مشورہ تجھ سے کر رہا ہے امام, کون اس درمیان میں بولے. آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ دیکھیں محترم جناب, میں انہی مصروں کے ذیل میں آئیے اس جشن کے پہلے مداح اہل بیت محترم جناب چاند بابو صاحب سے گزار ہوں کہ تشریف لائیں. آپ حضرات
نعرے سلوات سے استقبال کریں محترم جناب چاند بابو صاحب۔ یوں ہی نہیں دنیا میں لقب ہے ثانی زہرا زینب کا، یوں ہی نہیں دنیا میں لقب ہے ثانی زہرا زینب کا، یوں ہی نہیں دنیا میں لقب ہے ثانی زہرا زینب کا، فاطمہ زہرا کے جیسا تھا طور طریقہ زینب کا، فاطمہ زہرا کے جیسا تھا طور طریقہ زینب کا۔ اور یہاں سے شعر ملاحظہ کریں، جب سے کیا ہے مجلس و ماتم شام کے حاکم کے گھر میں، جب سے کیا ہے مجلس و ماتم شام کے حاکم کے گھر میں، جب سے کیا ہے مجلس و ماتم شام کے حاکم کے گھر میں، تب سے عزا کے پہلے ورق پہ نام ہے لکھا زینب کا، تب سے عزا کے پہلے ورق پہ نام ہے لکھا زینب کا، خون کے بدلے ہوتی ہے رگ رگ میں عزاداری اس کے، خون کے بدلے ہوتی ہے رگ رگ میں عزاداری اس کے، کھا کے بڑا ہوتا ہے زمانے بھر میں جو صدقہ زینب کا، کھا کے بڑا ہوتا ہے زمانے بھر میں جو صدقہ زینب کا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، شان سخاوت دیکھ لے دنیا ایک سخی کے بیٹی کی، شان سخاوت دیکھ لے دنیا ایک سخی کے بیٹی کی، شان سخاوت دیکھ لے دنیا ایک سخی کے بیٹی کی، رزق عطا کرتا رہا ہر بھوکے کو فاقہ زینب کا، رزق عطا کرتا رہا ہر بھوکے کو فاقہ زینب کا، شان سخاوت دیکھ لے دنیا ایک سخی کے بیٹی کی، شان سخاوت دیکھ لے دنیا ایک سخی کے بیٹی کی، رزق عطا کرتا رہا ہے بھوکے کو فاقہ زینب کا، رزق عطا کرتا رہا ہے بھوکے کو فاقہ زینب کا۔ اور یہ شعر حضرات بطور خاص بہت توجہ چاہوں گا، ایک شب عاشور دیا عباس نے خیمے کا پہرا، بہت توجہ چاہوں گا،
ایک شب عاشور دیا عباس نے خیمے کا پہرا، ایک شب عاشور دیا عباس نے خیمے کا پہرا، یاد ہے ہم کو شام غریبا دوسرا پہرا زینب کا، یاد ہے ہم کو شام غریبا دوسرا پہرا، ایک شب عاشور دیا عباس نے خیمے کا پہرا، ایک شب عاشور دیا عباس نے خیمے کا پہرا، یاد ہے ہم کو شام غریبا دوسرا پہرا زینب کا، دست مبارک سے اپنے بنیاد عزاداری کی رکھی، توجہ فرمایا ذات، دست مبارک سے اپنے بنیاد عزاداری کی رکھی، دست مبارک سے اپنے بنیاد عزاداری کی رکھی، اس لیے ہوتا ہے مجلس میں آج بھی چرچا زینب کا، اس لیے ہوتا ہے مجلس میں آج بھی چرچا زینب کا، سن کے جو خطبہ شیر خدا کی یاد محل میں آئی تھی، فرمایا ذات، سن کے جو خطبہ شیر خدا کی یاد محل میں آئی تھی، سن کے جو خطبہ شیر خدا کی یاد محل میں آئی تھی، لہجے حیدر میں تھا وہ حاکم پہلا حملہ زینب کا، لہجے حیدر میں تھا وہ حاکم پہلا حملہ زینب کا، یاد خواتین غربت زینب کر کے تو روتی رہتی ہیں، ملاحظہ کریں ایک پیغام ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے شاید ان تک پہنچ جائے، یاد خواتین غربت زینب کر کے تو روتی رہتی ہیں، یاد خواتین غربت زینب کر کے تو روتی رہتی ہیں، بھول گئی ہیں لیکن دیکھو آج یہ پردہ زینب کا، بھول گئی ہیں دیکھو پردہ زینب کا، یاد خواتین غربت زینب کر کے تو روتی رہتی ہیں، یاد خواتین غربت زینب کر کے تو روتی رہتی ہیں، بھول گئی ہیں لیکن دیکھو آج یہ پردہ زینب کا، بھول گئی، اور یہ شعر بطور خاص
دہشت گردوں کے لیے چھین نہ پایا شام یہ جب کہ پہلا دہشت گرد یزید. اور جو چاہوں گا حضرات بہت. چھین نہ پایا شام یہ جب کہ پہلا دہشت گرد یزید. بغدادی کیا چھین سکے گا یہ علاقہ زینب کا. بغدادی کیا چھین سکے گا یہ ہے علاقہ زینب کا. اور مقطع اور اسی سے لگی ہوئی تسبیح پیش کرتا ہوں. چاند اور سورج سر کو جھکا کر روز یہاں کرتے ہیں طواف. چاند اور سورج سر کو جھکا کر روز یہاں کرتے ہیں طواف. شام کی ظلمت میں ہے روشن آج بھی روزہ سورج سر کو جھکا کر روز یہاں کرتے ہیں طواف. چاند اور سورج سر کو جھکا کر روز یہاں کرتے ہیں طواف. شام کی ظلمت میں ہے روشن آج بھی